یہ کیا ضرور آنکھ سے تیرا دکھائی دے، یہ کیا ضرور آنکھ سے تیرا دکھائی دے، مجھ کو کاش گنبدِ خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے اجالا دکھائی دے۔ اب تو بس اب تو بس کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس کہ مدینہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس خواب میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، تاکہ اس خواب میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے، تاکہ آنکھوں کا بھی احساس جانا پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ مدینہ کلام باہو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں الف چمبے
خبر جٹ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جیو حافظ صاحب جیو. بہت حسن و خوبی سے جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عطیہ نعت پیش کی اور اختتامی کلام سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کمال کیا. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کا پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کا پڑھنا ہمارا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خواتین و حضرات، کچھ ذوق کو بدلنے کے لیے ایسا سیشن ہے کہ جس میں یقیناً آپ سب کی دلچسپی بہت زیادہ رہے گی. ہم نے ایک مختصر جو ہے کوئز کا پروگرام اب کرنا ہے، سوالات و جوابات. بہت مختصر دورانیے پہ مشتمل ہوگا. اس سے قبل جو ہے میں گزارش کروں گا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معزز شخصیات بھی یہاں جلوہ گر ہوئی ہیں. ایمبیسی سے جو ہے ڈپٹی ہیڈ آف مشن جناب شعیب سرور صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں شمع استخدام کی جانب سے اور ان کے فوسیتر میں محمد قاسم صاحب اور ان کی جملہ رفقا ان کی جانب سے ان کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے عنایت کیا، یہاں تشریف لائیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 چاند لگ جائیں گے اس تقریب میں کہ یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں گے. اور میں گزارش کروں گا جناب شعیب سرور صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں، شمع استخدام اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ کی گفتگو کے بعد وہ کوئز کا پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر وہ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. جناب شعیب سرور صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. مجھے آج یہ شمع ستیکتنگ آئی ڈونٹ نو میں نے پروننسیشن ٹھیک کیا نہیں کا یہ فنکشن اٹینڈ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ میرا تیسرا سال ہے ادھر ہالینڈ میں اور میرا ٹینیور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا, بلکہ یہ میرا آخری مہینہ ہے نیدرلینڈز میں, اور میں اگلے مہینے کے شروع میں یہاں سے اپنی جو ہے نئی پوسٹنگ اس پہ چلا جاؤں گا. تو مجھے کافی یہاں جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, جو نارملی ہمارے جو کمیونٹی فنکشنز ہوتے ہیں یا جن میں بلایا جاتا ہے یا ہم جاتے ہیں ادھر کافی مانوس چہرے نظر آتے ہیں, لیکن یہاں 2-3-4 لوگوں کے علاوہ مجھے کافی نئے چہرے نظر آئے ہیں, اور اس کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو آج ریچ آؤٹ کر رہا ہوں جن سے نارملی پہلے ملاقات نہیں ہوئی. اس قسم کی آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز جو کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے سرٹنلی بڑی ایک اچھی چیز ہے اور اچھی روایت ہے, اور بیرون ملک تو ایسی چیزوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. میں پاکستان کے جو ہمارے سفارتکار ہیں ان میں سے شاید میرا ایکسپیرینس ان تھوڑے سفارتکاروں میں ہے جو شاید یہ اس پروفیشن میں آنے سے پہلے بھی جنہوں نے کچھ باہر ٹائم گزارا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. تو مجھے یاد ہے کہ میں 18-19 سال کی عمر میں امریکہ پہلی دفعہ پڑھنے گیا تھا, اور میں مڈل یہ 94-95 کی بات میں بتا رہا ہوں, تو اور میں مڈل آف امریکہ میں انڈیانا اسٹیٹ میں تھا. تو انگریزی بھی خراب ہی تھی, کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اس زمانے میں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنی طرح کے لوگ بھی یہ بڑے کم ملتے ہوتے تھے. تو مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں ہم ایک بڑا اشتیاق ہوتا تھا کہ جی جائیں اور کم از کم مسلمانوں سے ملاقات ہو کہ اپنے جیسے لوگوں سے بھی. تو وہاں مجھے اس قسم کی جو ایک فیلنگ اور وہ جو ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے میرے پہ ایک کبھی بھی ایک امپرنٹ چھوڑا ہوا ہے. تو میں اس لیے میں ان ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں اوورسیز پاکستانیز کو یہاں دیکھتا ہوں, اور جو اس طرح کے لوگ بے لوس مختلف آرگنائزیشنز کی والنٹیئر کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کمیونٹیز کو کہ وہ ملیں, اور اسپیشلی فیملیز اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے ان کو بھی اپنی طرح کے لوگوں سے اور انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. تو یہ سرٹنلی قابل ستائش ہے. پاکستان دنیا میں کئی حوالوں سے جانا جاتا ہے. ایک آپ آج کل اخباروں میں سنتے ہوں گے کہ پاکستان میں آج کل جو فگرز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑا لو ہے, کہ پاکستانی نارملی جو دوسرے ممالک کی نسبت اپنی آمدن کا بڑا کم حصہ ریاست کو ٹیکسز میں دیتے ہیں. یا آپ نے پڑھا ہوگا یہ اس کے بارے میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, بٹ اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے کہ دنیا کے جو مختلف اعداد و شمار ہیں اس میں پاکستانی پروبیبلی لیڈنگ نیشن ہے